الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں مبعوث فرمایا، اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے. جہالت الگ چیز ہے، جاہلیت الگ چیز. جہالت تو ناواقفی کو کہتے ہیں. آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے تو جاہل ہے. کسی چیز سے ناواقف ہے وہ جاہل ہے، جس کو جہالت کہتے ہیں. ناواقف ہونا، نہ جاننا. لیکن جاہلیت اس سے ہٹ کر ایک چیز جس میں ظلم تھا، زیادتی تھی، تکبر اور غرور تھا، اللہ سے دوری تھی، ضد تھی اور جرمی تھی، اور من مانی زندگی تھی. جس کے جو سمجھ میں آتا تھا وہ اللہ کو تلاش کرنے کی کوئی فکر نہیں تھی. جب اللہ کو تلاش کرنے کی فکر ہی نہ ہو تو پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون تلاش کرے گا؟ نبوت کی ضرورت انسان کو اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے، اللہ کی تلاش اور جستجو پیدا ہو. جب اسے یہ فکر ہو مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھ سے کیا پوچھے گا، کس بات سے خوش ہوگا، کس بات سے ناراض ہوگا. اور پھر اس کا دل چاہتا ہو میرا مالک، میرا خالق مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، ورنہ وہ بہت طاقتور ہے کہ بہت خطرناک سزا دے. تب انسان کو تلاش ہوتی ہے اس راستے کی جو راستہ اسے اللہ تک پہنچا دے، اللہ کی رضا تک پہنچا دے. جاہلیت میں کسی کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، کچھ پڑھ نہیں، اپنے ذہنی تسکین کے لیے، کیونکہ اللہ کی تلاش ایک فطری جذبہ ہے.
ہر انسان کو اپنے خالق اور مالک کی تلاش ہے. اسی لیے جنگلوں میں بھی جا کر دیکھیں، جہاں تہذیب کی روشنی نہیں پہنچی، تمدن کی ہواؤں کا کوئی جھونکا جہاں نہیں پہنچا، جو بالکل ان پڑھ ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی پتھر، کوئی چٹان منتخب کی ہوتی ہے، اس پر پھول چڑھاتے ہیں، اس سے منتیں باندھتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں. جو خدا کی تلاش ایک فطری جذبہ ہے. اس فطری جذبے کی تسکین کے لیے انہوں نے بے حساب بت بنائے ہوئے، بے حساب. اور بس جیسے اپنا دل چاہتا تھا ویسے ان کی پوجا پاٹ کر لیتے. ان کو اس کی بھی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ کوئی باقاعدہ قانون ہو، کوئی دستور ہو، کوئی طریقہ ہو، کچھ مسائل ہوں، کچھ ہدایات ہوں، کوئی شریعت ہو اور اس کی پابندی کرے. وہ کسی چیز کی پابندی کرنے کو تیار ہے. یہ تھی جاہلیت. اس جاہلیت کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. آپ نے آنے کے بعد لوگوں کو بتانا شروع کیا، لوگوں تمہارا معبود ایک ہے اور تمہیں مر کر اس کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا کچھ بھی ذوق عطا فرمایا ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے گا. وہ قرآن کے اس پورے حصے کو پڑھے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہو. پورے اس میں ان کو مسائل نہیں ہوئے. ابھی مسائل کی ضرورت ہی نہیں تھی. ابھی تو جاہلیت کو ذبح کرنا تھا، انسانوں کے اندر طلب پیدا کرنی تھی. اس میں یا تو توحید کی دعوت ملے گی یا آخرت کا تذکرہ. اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس مضمون کو بار بار بیان کیا. کذالک نصرف الآیات، ہم اپنی نشانیوں کو لوٹا لوٹا کر لاتے ہیں، بار بار بیان کر. اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب دینا. اس مضمون کو بار بار اور بہت قوت کے ساتھ بیان کیا ہے. حیرت انگیز قوت اور طاقت کے ساتھ اس مضمون کو قرآن پاک کے اس حصے میں بار بار بیان کیا گیا ہے جو مکہ مکرمہ میں آتا ہے. یہ جاہلیت کے خاتمے کا نسخہ ہے. حتیٰ کی نبوت کی ضرورت ہو، توجہ چاہتا ہوں، دل کے کانوں سے سننے کی بات. نبوت کی ضرورت کو بہت طاقت کے ساتھ نہیں بیانتے. سامنا تو ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا. اب دیکھیں قرآن پاک کئی کئی تذکرہ ہے، ہلکا پھلکا تذکرہ ہے. نبوت کی ضرورت کو بہت طاقت کے ساتھ نہیں بیانتے. یہ بات تو بتائی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی. پچھلے انبیاء کرام کا بھی تذکرہ آیا کہ کوئی انوکھے نبی نہیں ہے، پہلے نبی نہیں ہے. آخرت کو طاقت کے ساتھ بیان کیا گیا، اللہ کی وحدانیت کو طاقت کے ساتھ بیان کیا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قوت اسی پر صرف کرتے. اس لیے کہ یہ دو باتیں جب تک دل میں نہ اترے اس وقت تک انسان کو نبوت کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. ایک مریض اپنے کو مریض ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ دوا کی فضیلتیں سناتے رہیے،
وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے بہت اچھی دوا ہے، لیکن مجھے کیا ضرورت، مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دوا کی ضرورت محسوس ہو تو پہلے آپ اس کو مطمئن کریں کہ تم بیمار ہو، اور یہ بیماری بہت خطرناک ہے، یہ جان لیوا ہے، یہ تباہ کن ہے۔ جب اسے اپنی بیماری کا احساس ہوگا تو وہ کہے گا بھائی پھر دوا بھی تو بتلا دو، بھائی میں اس بیماری سے کیسے نجات پاؤں۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہوا مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اکیلا ہے اللہ، اس نے تنہا اپنی قوت سے پیدا کیا، کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی سے کوئی تعاون نہیں لیا، نہ وہ میرے ماں باپ کا محتاج، نہ زمین کا محتاج، نہ آسمان کا محتاج، مجھے پیدا کرنے میں، مجھے پالنے میں نہ وہ چاند کا محتاج، نہ وہ سورج کا محتاج، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، ساری کائنات اسی کی منشا کے مطابق بنی، اس نے اکیلے سب کچھ بنایا ہے، اور مجھے بنا کر بیکار نہیں چھوڑا ہے، مجھے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے اللہ کے پاس جانا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے۔ جتنا یہ یقین دل میں اترتا ہے اتنی اس کو نبوت کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، پھر مجھے کون بتلائے گا کہ میں کیا کروں، پھر میں اچھی زندگی کیسے گزاروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھی زندگی گزارنا سکھانے کے لیے تو ہم نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان سے سیکھو۔ یہ سکھایا اللہ تعالیٰ نے، اٹھنا ہے، حساب دینا ہے۔ اس سے انسان کی بے فکری ختم ہوئی، آخرت کی فکر پیدا۔ دیکھو گناہ ہو جانا الگ چیز ہے، اور آخرت سے بے فکر ہو کر جینا یہ بہت خطرناک کی بات ہے۔ اپنی اصلاح کی ضرورت ہی نہ سمجھنا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب دل سے اللہ کا یقین نکل جاتا ہے، جب دل سے آخرت کا یقین نکل جاتا ہے۔ یہ تھی وہ جاہلیت جس کا مقابلہ کیا رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور شیطان کوئی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والا تو نہیں تھا، بڑی محنت کی تھی اس نے اس جاہلیت کے ماحول کو بنانے میں، آسانی سے تھوڑی بن گیا تھا، اس نے دن رات ایک کیا تھا، سر کا پسینہ پیر تک بہایا تھا، وہ بھی کچھ کم محنت نہیں کرتا، معمولی محنت نہیں کرتا، بہت محنت کرتا ہے، دن رات لگا رہتا ہے۔ اتنی محنت سے اس نے جاہلیت کا یہ ماحول بنایا تھا، تو آسانی سے تیار ہو جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکڑی کے جالے کی طرح صاف کر دیں۔ پورا زور لگایا اس نے، اور اللہ نے بھی اس کو آخری حد تک موقع دیا، کر لے جو کرنا ہے، جتنا زور لگانا ہے لگا لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کر کے اس جاہلیت کو ختم کر دیا۔ اللہ کے یہاں یہ مقدر تھا کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ پھر جاہلیت واپس آئی۔ پھر ذہن میں رکھیے، جہالت الگ چیز ہے، جاہلیت الگ۔ جاہلیت کی نمایاں خصوصیت ہے بے طلبی، بے فکری، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ تو اللہ کو معلوم تھا مسلمانوں کے اندر یہ جاہلیت دوبارہ واپس آئے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطالعہ سے بھائی کم سے کم مسجد کی گھڑی تو صحیح رکھا کرو. مسجد میں نماز ہوتی ہے اور نماز کا تعلق گھڑی سے. اچھا ادھر ہم ہی غلط رخ کر کے بیٹھے, امام صاحب اشارہ کر رہے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو تو صحیح گھڑی نظر آئے گی. اہتمام کرنا چاہیے خاص ذمہ داروں سے. اس گھڑی میں اگر سیل خراب ہو گیا ہے تو اس کو بدلے, گھڑی خراب ہو گئی ہے تو نکال کر دے کے دوسری لا کر لگائے, ورنہ نہ لگائے. لگائے تو صحیح ہے, ضروری نہیں لگانا, لیکن لگی ہو تو اس کا صحیح ہونا ضروری. دھوکا ہوتا ہے اس کا, بار بار اس پر نظر پڑتی ہے تو ہمیں بڑا اطمینان ہوتا ہے. ابھی تو 6:45 بھی نہیں بجے, تو رات بھر بات ہوتی رہے گی, انشاءاللہ 7 بھی نہیں بجے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھو. حضور ازواج مطہرات سے فرما رہے ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں فرما رہے ہیں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور پہلی جاہلیت کے ڈھنگ پر, پہلی جاہلیت کے انداز پر بے پردہ کبھی باہر نہ نکلنا. اگر اللہ صرف اتنا کہتے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ تو بات کا سمجھنا بہت آسان تھا کہ جیسے جاہلیت میں بے پردگی تھی, اب یہ بے پردگی اللہ کو پسند نہیں ہے, پردے کے ساتھ رہا کرو. اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, پہلی جاہلیت کے طریقے پر بے پردہ نہ نکلا. آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آپ اپنے بیٹے کو بلائیں اس سے ملاقات کے لیے اور کہیں یہ میرا بیٹا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن اگر آپ کہیں یہ میرا پہلا بیٹا ہے, تو ایک بات اور کہہ دی آپ نے کہے بغیر, یعنی میرا اس کے علاوہ بھی کوئی بیٹا ہے. وہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو, لیکن اس کے علاوہ بھی ہے. اگر اس کے علاوہ دوسرا کوئی بیٹا نہ ہو تو وہ پہلا ہو سکتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے ہے نا, پہلے بیٹے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بعد میں ایک اور بیٹا عطا فرمایا, حضرت اسحاق علیہ السلام. اور جب تک حضرت اسحاق نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت تک حضرت اسماعیل اکیلے تھے, اس وقت تک نہیں کہا جا سکتا تھا یہ پہلے بیٹے, ایک بیٹے. اب اگر کسی عورت کے بارے میں آپ کہیں میری پہلی بیوی, وہ تو ناراض ہو جائے گی. اچھا آج پتا چلا مجھے کیا کیا گل کھلائے ہیں تم نے, اب بتلاؤ دوسری کہاں ہے, ورنہ گھر میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, پہلی جاہلیت کے طریقے پر کبھی بے پردہ نہ نکلنا. کیا یہ اعلان نہیں ہے کہ ایک دوسری جاہلیت بھی آئے گی؟ اور کب آئے گی؟ قیامت کے بعد آئے گی, قیامت سے پہلے آئے گی. جو کچھ ہوگا قیامت سے پہلے ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پہلی جاہلیت کے خاتمے کے بعد ایک اور جاہلیت آئی, اور اس جاہلیت کی نمایاں خصوصیت کیا کیا؟ ایک خصوصیت اندر سے اللہ کی وحدانیت کا انکار, آخرت کا انکار, اور اس کی ظاہری علامت بے پردگی اور بے حیائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بے پردگی کو جوڑا جاہلیت کے ساتھ. تبرج الجاہلیۃ الاولى, اس زمانے میں تھے اچھے بھلے مسلمان, نماز بھی پڑھتے, روزے بھی رکھتے ہیں, اور ماشاءاللہ حج بھی کرتے ہیں, اور ایک نہیں کئی بار کرتے ہیں.
اس لیے کہ عزت بڑھتی ہے نا آج کل، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، اس سے بھی عزت بڑھتی ہے. ماشاء اللہ سیٹھ صاحب تو ناراض نہ ہو کوئی سیٹھ صاحب. دوسروں سے زیادہ میں الحمدللہ اپنے آپ کو اصلاح کا محتاج سمجھتا ہوں. اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، سب کی بھی اصلاح فرمائے. لیکن بھائی اگر کوئی مریض اس سے ناراض ہو جائے کہ ہماری بیماری کا تذکرہ کر دیا تو پھر کپڑے والوں مبارک ہو، اس کے لیے جلدی کفن تیار رکھو. ہاں پھر انشاءاللہ تمہارا کاروبار ہوگا. اور قبر کھودنے والوں کو مبارکباد دے دو، جلدی تمہیں بھی کام ملنے والا ہے. اس مریض کو اپنے مرض کے تذکرے سے تکلیف ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ کندھوں پر سوار ہو کر جلدی آنے والا ہے. یہ ہماری بیماری کی خطرناکی ہے کہ ہماری بیماریوں کا تذکرہ ہو تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. تو اچھے بھلے نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، ماحول میں کسی حد تک دیندار سمجھے جانے والے، لیکن ہم سب اپنے دلوں کو ٹٹول کر کے دیکھیں اللہ کا جیسا یقین ہونا چاہیے ہے، آخرت کی جیسی فکر ہونی چاہیے ہے. اگر آخرت کی فکر ہوتی تو ہمارے یہ بول نہ ہوا کرتے دینداروں اور نمازیوں کے. تو آپ کیا کریں، شادی کا موقع، ایک ہی تو بچہ ہے، کئی تھوڑی ہیں، ایک بار ارمان نکال لینے دیجیے. کیا مطلب؟ بچے کی شادی کرتے وقت ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ عورتیں نہیں مانتی تو ہمارے گھر کی عورتیں اللہ کی بندیاں نہیں ہیں؟ اور بچے کی شادی کرتے وقت ہم اللہ کے دین کے پابند نہیں ہیں؟ یہ آخرت سے بے فکری ہے، اور یہ اندر چھپا ہوا آخرت کا انکار ہے. اور جہاں تک عبادتوں کا تعلق ہے تو دنیا کا ہر انسان جس تہذیب سے جڑا ہوا ہے اس تہذیب کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے، اپنی ذہنی تسکین کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. اصل مسئلہ تو اندر کا ہے میرے دوست. وہ دوسری جاہلیت جس کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اسی دوسری جاہلیت کے زمانے میں پیدا کیا. اور اس دوسری جاہلیت میں جو سب سے نمایاں فتنہ ہے وہ بے پردگی کا فتنہ ہے. ہر جگہ بے پردگی، ہر جگہ اڑیا جائے. سب سے سستی ہو گئی ہے عورت کی عزت، اور دھوکے بازی کی انتہا ہے، کیونکہ یہ دجال کا دور ہے نا. اور دجال کے معنی سب سے بڑا جھوٹا، سب سے بڑا فریبی، سب سے بڑا دھوکے باز. دجل کے معنی ہے جھوٹ اور فریب. عورت کو بے عزت کر دیا گیا، بے حیثیت کر دیا گیا، اور اسے یہ پٹی پڑھا دی گئی اسی میں تمہاری عزت ہے، تمہیں آزادی مل گئی. اسلام نے تو تمہیں قید کر دیا تھا، گھر کے اندر چہار دیواری میں قید کر دیا تھا، چادر میں قید کر دیا تھا. توڑ ڈالو چہار دیواریوں کو اور اچھال دو چادروں کو اور بے پردہ ہو کر باہر نکل آؤ، اس میں تمہاری عزت ہے. یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکے بازی ہے. عورتوں کو خطرناک دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور یہ جاہلیت کا کمال ہے کہ عورتیں دھوکہ کھا رہی ہیں مجھے. اللہ اکبر. چلیں عورتوں کے استعمال کا کوئی سامان ہو اور اس کے اشتہار میں عورت کی تصویر ہو تو وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن کچھ تعویل کی گنجائش. ماچس کی ڈبیا اٹھائی ہے تو اس میں عورت کی ننگی تصویر، بیڑی کا بنڈل لیجیے تو اس میں عورت کی ننگی تصویر، موم بتی کا پیکٹ لیجیے تو اس میں عورت کی تصویر. گھر کے استعمال کا سامان خریدنے جائیے تو اس میں عورت کی تصویر، اور سب بے پردہ تصویر، کم سے کم لباس کے ساتھ تصویر. ایک صابن کی ٹکیا نہیں بکتی عورت کو ننگا کیے بغیر، دوا نہیں بکتی میڈیکل اسٹور میں عورت کو ننگا کیے بغیر. یہ ہے تبرج الجاہلیت الاولی.
پہلی جاہلیت کی بے پردگی اور اس کے مقابلے میں دوسری جاہلیت کی یہ بے پردگی. پہلی جاہلیت جہالت کے ساتھ تھی, دوسری جاہلیت علم کے ساتھ ہے. پہلی جاہلیت زندگی کے وسائل کی قلت کے ساتھ تھی, دوسری جاہلیت زندگی کے وسائل کے بہتات کے ساتھ ہے, اس کی فراوانی کے ساتھ ہے. اس لیے پہلی جاہلیت اتنی خطرناک نہیں تھی, دوسری جاہلیت جتنی خطرناک ہے. بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے, بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس دور میں پیدا کیا ہے, ہمارے اکابر اور اسلاف اس دور کا تصور کرتے تھے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اس دور کے فتنوں سے حفاظت مانگتے تھے کہ اللہ اس دور کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے گا. اور فتنوں بھرے اس دور میں اللہ نے اپنی مصلحت سے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا اور ہم بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ بڑے خطرے کی علامت ہے. اس دوسری جاہلیت کے زمانے میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا جس میں عریانیت ہے, بے حیائی ہے, اور ساتھ میں علم و ہنر کی دھوکے بازیاں ہیں, ترقی کے چھوٹے چھوٹے نعرے, زندگی کے اسباب و وسائل کی بہتات ہے, فراوانی. انسان کے پاس زندگی کے وسائل بھی انتہا بڑھ گئے اور ان سارے وسائل کا استعمال کیا جا رہا ہے جاہلیت کے فروغ کے لیے. آپ دیکھیں, موبائل فون, انٹرنیٹ رابطے کا بہت زبردست ذریعہ ہے. جو کام برسوں میں ہوتا تھا اب وہ سیکنڈوں میں ہوتا ہے. بلا مبالغہ جو کام برسوں میں ہوتا تھا اب وہ سیکنڈوں میں ہوا کرتا. پہلے زمانے میں اگر کسی کو ایک کتاب کی ضرورت ہو تو پتہ ہے پہلے تلاش کرتے تھے کتاب کس کے پاس ہے. بڑی مشکل سے معلوم ہوتا تھا فلاں صاحب کے پاس یہ کتاب ہے. اب جا کر ان کی خوشامد کرتے تھے, آپ اپنی کتاب کچھ دنوں کے لیے دے دیجیے. وہ کہتے تھے نہیں میرا تو ایک ہی نسخہ ہے, میں تو نہیں دوں گا. چھاپے خانے نہیں ہوتے تھے, پریس نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے صاحب میں اس کتاب کی کاپی کر لوں گا, نقل کر کے دے دوں گا. کاپی بھی ایک دن میں تھوڑی ہو جاتی تھی, 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے, 1 سال. اگر موٹی کتاب ہے تو سال لگ جاتا تھا ایک ایک لفظ کو دیکھ دیکھ کر لکھنا. بسا اوقات انسان خود نہیں لکھ سکتا تھا تو کسی لکھنے والے کی خدمات مستعار لیتا تھا, اس کو اجرت دیتا تھا. کاتب ہوا کرتے تھے جو لکھ کے دیتے تھے. تب جا کر کتاب کا ایک نسخہ تیار ہو. کتنا مشکل کام, برسوں لگتے تھے, برسوں. اس کے بعد پریس کا دور آیا تو کتابیں چھپنے لگی, لیکن چھاپنے کے لیے بھی کاتبوں کو لکھنا پڑتا تھا. پھر وہ پتھر کی پلیٹیں بنتی تھی اور پھر ان سے چھپائی ہوتی تھی, پرانی لیمبو کی چھپائی, اور وہ بھی بہت خوبصورت نہیں ہوتی تھی. برسوں کی محنت کے بعد ایک ایڈیشن نکلتا تھا, اور ایڈیشن اگر کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گیا تو اگلے ایڈیشن کا پھر برسوں انتظار کرنا پڑتا تھا. اتنی ہی محنت پھر سے کرنی پڑتی. پھر اور ترقی ہوئی تو فوٹو کاپی کا زمانہ آ گیا کہ صاحب آپ اپنی کتاب دے دیجیے, ہم لے جائیں گے, فوٹو کاپی کرا کے دے دیں گے. 1 گھنٹے میں لے آ کر کے دے دیا. اور اب کیا ہوتا ہے, ایک کلک کیا اور ڈاؤن لوڈ ہو. تو برسوں کا کام منٹوں اور سیکنڈوں میں ہوا یا نہیں ہوا. لیکن سوچو ایمانداری کے ساتھ, اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو پوری دنیا میں عموماً کاہے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, بے حیائیوں کو پھیلانے. ہر منٹ میں ہزاروں بے حیائی کی فلمیں انٹرنیٹ میں شامل کی جائے. ہر منٹ روزانہ مستقل کام.
شیطان کا پورا عملہ لگا ہوا دنیا میں، اور انسانوں کو لوٹنے کے لیے، ان کی جیبوں کو دولت سے خالی کرنے کے لیے، اور اپنے مقاصد کے لیے ان کو لگانے کے لیے، اور ان کو آخرت سے غافل کرنے کے لیے، اور اللہ سے غافل کرنے کے لیے بے حیائی کا ایک سیلاب ہے جو چل رہا ہے. اور شاید سیلاب کا لفظ اس کے لیے ناکافی ہے، سونامی کی تعبیر بھی شاید اس کے لیے کافی نہ ہو. اس سب سے کہیں زیادہ خطرناک سیلاب بے حیائیوں کا چل رہا ہے. یہ جاہلیت کی نمایاں ظاہری علامت ہے، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ دل پتھر ہو جاتا، دل سخت ہو جاتا. پھر ہمارے بچے عام طور سے اسکولوں میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، مجبوری ہے، پڑھانا تو پڑے گا اسکول میں. اللہ توفیق دے مسلمانوں کو کہ وہ خالص ایمانی ماحول میں اپنے اسکول بنائیں، اور صحیح دینی تربیت کے ساتھ اور دینی نگرانی کے ساتھ ایمانی ماحول میں ان کو وہ ضرورت کی تعلیم دیں جس کی انسانوں کو ضرورت ہے. تو تعلیم تو الگ چیز ہے، تعلیم کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ وہ میڈیکل کی تعلیم ہو، وہ انجینئرنگ کی تعلیم ہو، وہ حساب کتاب کی تعلیم ہو، وہ سائنس کی تعلیم ہو، کسی بھی لائن کی تعلیم. لیکن وہاں مصیبت کیا ہوتی ہے؟ وہاں ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھائی جاتی ہے، تم جانور ہو، تم جانور ہو، تم جانور ہو. بچپن سے بچوں اور بچیوں کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھائی جاتی ہے کہ تم جانور ہو. یہ بات ان کے دل و دماغ میں بیٹھائی جاتی ہے کہ بس زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا، مرنے کے بعد سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. ایک بار زندگی ملی اور اتفاق سے ملی ہے، کوئی زندگی دینے والا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے. یہی تو تھا جاہلیت میں، شرک میں. اور کیا ہوتا تھا؟ اللہ سے غافل. باقی وہ اس کی پوجا کر لیا، اس کی پوجا کر لیا، وہ الگ ہے، لیکن اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کو مانے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر ہو. یہ بات دل و دماغ میں بیٹھائی جاتی ہے، اور ہم ان جراثیم کو ختم کیے بغیر، دل کی صفائی کیے بغیر سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا بچہ جمعے کی نماز پڑھ لے گا تو اچھا مسلمان ہوگا، مکتب میں جا کے قرآن بھی پڑھ لے گا، اس کا بھی ہو جائے. اس کے نتیجے میں ایسی خطرناک بے طلبی پیدا ہوئی اور مسلسل بڑھ رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے امت میں کہ اللہ کی پناہ. اور جب تک طلب ہی نہ ہو اس وقت تک مسائل پوچھے گا کون؟ علماء کے پاس آئے گا کون مسائل پوچھنے کے؟ انسان کو علماء کی ضرورت تو اس وقت محسوس ہوگی جب اس کے دل میں طلب پیدا ہو، جب اس کے دل میں ڈر پیدا ہو، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے. تو پھر مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کروں گا تو میری زندگی اچھی بنے گی، میں کیا کروں گا تو میری زندگی خراب ہوگی. اللہ، اس دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس کا نوٹس دینے کی ضرورت ہے. بہت سنجیدگی کے ساتھ علماء کو، دینداروں کو، شہروں میں ذمہ داروں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. اس کی ضرورت ہے اور اس کی فکر کرنی چاہیے. اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی فکر کے ساتھ ساتھ، اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ امت کے نونہالوں کو ہم اس فکری ارتداد سے کس طرح بچائیں، ہم اپنے اسکول کس طرح کھولیں. یہ معلوم ہے
ذہن میں خیال آئے بھائی اگر ہم اپنا ایک چھوٹا سا اسکول کھول بھی لیں گے تو اس سے سارا فتنہ تھوڑی ختم ہو جائے گا، لیکن بڑا سے بڑا درخت بھی ایک بیج سے ہی شروع ہوتا ہے. دنیا کا بڑا سے بڑا سفر بھی پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے. پہلا قدم تو اٹھائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کی ذمہ داری ملی تو آپ نے پہلے دن تو ایک حضرت ابوبکر صدیق سے گفتگو فرمائی تھی. اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو نہیں کہا تھا اللہ ایک اکیلا میں مکہ مکرمہ میں پوری دنیا کی جاہلیت کا مقابلہ کیسے کر لوں. آپ نے قدم اٹھایا، اللہ نے کام پورا کرایا نا. ہاں اس کی ضرورت ہے کہ قدم اٹھائے. اور جو بڑے ہو چکے ان کے درمیان تو الحمدللہ محنتیں ہو رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں. یہ جو ملاقاتوں کا نظام ہے، یہ جو گھر گھر جانے کا نظام ہے، یہ لوگوں کو مسجد لانے کا جو نظام ہے، یہ اصل میں بے طلب لوگوں میں طلب پیدا کرنے کی محنت ہے تاکہ طلب پیدا ہو اور پھر وہ مسائل کو سیکھ سیکھ کر زندگی گزارے. اور جس کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے پھر اسے فکر ہو جاتی ہے میرا دل گندا ہے کیسے صاف ہوگا. پھر وہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے میں نے اب تک تو اپنی مرضی سے سب کچھ کیا، اب میں کاروبار اللہ کی مرضی سے کروں گا، مجھے حساب دینا ہے، مجھے زکوٰۃ دینا ہے. تو پھر وہ مسائل پوچھتا ہے کیسے خریدنا چاہیے، کیسے بیچنا چاہیے، کیسے قرض لینا چاہیے، کیسے قرض دینا چاہیے، گاہک ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے، دکاندار ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک ایک بات پوچھتا ہے، معلوم کرتا ہے. اسی وقت معلوم کرتا ہے جب اس کے اندر طلب پیدا ہو. اور میرے دوستوں طلب کا تعلق دل سے ہے. نیت کریں ہمیشہ جو محنتیں ہو رہی ہیں مدارس کی، دعوت و تبلیغ کی، خانقاہوں کی، انشاءاللہ ہم ان کی قدر کریں گے، ان سے خوب فائدہ اٹھائیں گے، ان سے جڑیں گے اور اپنی آنے والی نسلوں کی فکری ارتداد سے حفاظت کی کوشش کریں گے. اس کو ایک دینی کام سمجھیں گے. جیسے مسجد بنانے کو دین کا کام سمجھا جاتا ہے، جیسے مدرسہ بنانے کو دین کا کام سمجھا جاتا ہے، نسلوں کی حفاظت کے لیے خالص دینی ماحول میں اسکول قائم کرنے کو ہم دین کا کام سمجھیں گے. اس میں جو ہم تعاون کریں گے، اس میں جو چندہ دیں گے، یہی سمجھ کر دیں گے جس طرح ہم مسجد و مدرسے کا تعاون کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کے فروغ کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے. اسی طرح ہم اس کا تعاون کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، ان کو آخرت کی فکر والے، ایمان والے بنانے کے لیے. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں. اور اللہ سے خوب مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہماری بے فکری ختم کر دیجیے. طوفان ہے طوفان. لیکن دیکھیں جنگل میں جب گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے تو ایک جگنوں کی چمک بھی غنیمت لگتی ہے. اگر ہم بہت طاقتور بلب نہیں بن سکتے تو کم از کم جگنو تو بن جائیں. ہم ایمان کے جگنو بن جائیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں ایمان کا بہت طاقتور بلب بنا دے، اللہ ہمیں ایمان کا ستارہ بنا دے، اللہ ہمیں ایمان کا چاند بنا دے، اللہ ہمیں ایمان کا سورج بنا دے. لیکن پہلا قدم تو ہم اٹھائیں. اور یہاں جو مجمع جمع ہے یہ الحمدللہ کسی نہ کسی حد تک طلب والا مجمع ہے. طلب نہ ہوتی تو اللہ کے گھر میں کیوں ہے؟ نظام آباد شہر میں اتنے ہی لوگ تھوڑی رہتے. اور آج کی اس مسجد کا اعلان صرف اتنے ہی لوگوں نے تھوڑی سنا، بہت سارے لوگوں نے سنا تھا نا. جو نہیں آئے ان کا کوئی عذر ہوگا، ان کی کوئی مجبوری ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے عذر کو قبول فرمائے. ہم ان کو کوئی الزام نہیں دے رہے، لیکن جو آئے ہیں وہ اپنی بہت ساری ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے آئے، بیکار تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے. آج کام کا دن تھا، ورکنگ ڈے تھا، سنیچر کا دن تھا، دن بھر کام کیا ہے، تھکے ہیں، آرام کا تقاضا ہے، بھوک لگی ہوگی، اتنی رات ہو گئی، اس کے باوجود آئے تو یہ طلب ہی کی تو علامت ہے نا. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کہنے والا ہو یا سننے والی ہو، ابھی ہماری طلب کمزور ہے.
ہے تو اللہ کے فضل سے، لیکن کمزور ہے. تو ہم اپنی اس طلب کو بڑھانے کی کوشش کریں، ہمارے دل میں اللہ کی محبت خوب بڑھ جائے، ہمارے دل میں آخرت کی فکر خوب بڑھ جائے. سننے کی طلب تو آ گئی، عمل کی بھی طلب پیدا ہو جائے، اپنی آخرت بنانے کی طلب پیدا ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کی طلب پیدا ہو جائے. تو میرے دوستو، اس کا طریقہ یہ، بیمار کو اگر اپنی بیماری کا احساس ہو جائے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ہمیں بھی اگر اپنے طلب کے اندر کمی کا احساس ہو جائے، دیکھو ایک ڈاکٹر ہے، ایک بیمار ہے، وہ کمزور ہے. ڈاکٹر صاحب بات جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں بہت کمزور ہوں. کمزور کہاں ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو میرے جسم میں طاقت نہیں. طاقت نہ ہوتی تو وہ آتا کیسے ڈاکٹر کے پاس چل کے؟ پڑا ہوتا اپنے پیر پہ چل کے کیسے ہے؟ طاقت تو ہے لیکن کم ہے، جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں بہت کمزور ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو دوائیں دے رہا ہوں، یہ سیرپ ہے، یہ انجیکشن ہے، یہ گولی ہے، اس کو اس طرح استعمال کیجیے گا. اور اگر حکیم صاحب ہیں تو کہتے ہیں یہ خمیرہ ہے، یہ جوارش ہے، یہ فلاں ہے، یہ معجون ہے، آپ اس کو اس طرح استعمال کیجیے تو آپ کے اندر طاقت آ جائے گی، آپ خوب مضبوط ہو جائیں گے، توانا ہو جائیں گے. بالکل اسی طرح میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، طلب تو ہے الحمدللہ ہمارے اندر لیکن کم ہے، طاقتور نہیں ہے. تو ہم بھی کسی ڈاکٹر کو تلاش کریں اور ڈاکٹر کو تلاش کر کے اس سے نسخہ معلوم کریں، اس سے علاج پوچھیں، اور پھر وہ ہم کو جو روحانی نسخہ بتلائے اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، اس پر عمل کریں. کیا مشکل ہے اللہ کے لیے. حضرات صحابہ کرام کہتے تھے، اتنے برے تھے کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اور پھر اتنے اچھے بنے کہ ہم سوچ نہیں سکتے. پہلے اتنے برے تھے جاہلیت میں کہ ہم تصور نہیں کرتے، اور پھر واقعی وہ اتنے اچھے بنے، اتنے اچھے بنے، اتنے اچھے بنے کہ ہمارا خیال وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ان کو برے سے اچھا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا نا. اللہ تو آج بھی موجود ہے نہیں؟ اللہ اچھا ہے نا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کا سورج ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو دن کی روشنی ہوتی ہے. لیکن رات میں بھی تو اگر کچھ اچھے اچھے بلب جل رہے ہوں اور ٹیوب لائٹ جل رہی ہو تو دن نہیں ہوتا، لیکن روشنی تو ہوتی ہے نا. دیکھو یہ بھی تو رات کا وقت ہے نا، لیکن اتنی روشنی ہے مسجد میں، دن تو نہیں ہے لیکن روشنی تو ہے. بالکل اسی طرح اب ہدایت کا سورج تو ہمارے درمیان موجود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو ہم صحابہ جیسے تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے جو انتظام کیا ہے اچھے ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ. ذرا فکر تو کریں اچھے بننے کی، اور اتنے اچھے بن جائیں گے انشاءاللہ کہ دوسروں کو دیکھ کر تعجب ہوگا، اتنے برے زمانے میں یہ اتنے اچھے کیسے بن گئے. ہاں آج بھی اللہ تعالیٰ ایسی تبدیلیاں لاتے ہیں، ایسی بدلتی ہیں زندگیاں کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ اتنا برا انسان تھا، اتنا اچھا کیسے ہو گیا. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم کسی روحانی ڈاکٹر کو تلاش کریں. پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر ہمارے ہر عمل میں جان پڑ جائے گی. جیسے طاقت آ جاتی ہے نا، تو وہ طاقت نماز میں بھی کام آتی ہے اور دکان میں بھی کام آتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف نماز میں کام آتا. پھر انسان رکوع سجدہ بھی آرام سے کر لیتا ہے، اور پھر دکان میں گاہک آتا ہے تو اس کو جلدی جلدی سامان بھی آرام سے نکال کے دیتا ہے. طاقت آتی ہے تو ہر جگہ کام آتی ہے. ہمارے ایمان میں جب طاقت آئے گی نا تو ہر جگہ کام آئے گی. پھر ہم اللہ کے راستے میں پھریں گے وہاں بھی کام آئے گی، پھر ہم عبادت کریں گے وہاں بھی کام آئے گی، پھر گھر میں ہمارے اخلاق کو بھی بہت اچھا بنائے گی، اور پھر بازار میں ہمارے معاملات کو بھی بہت اچھا بنائے گی، اور محلے میں ہماری معاشرت کو بھی بہت اچھا بنائے گی. پھر زندگی کے ہر شعبے میں ایمان کی یہ طاقت ہمارے کام آئے گی. پھر عبادات بھی اچھے ہوں گے، عقائد بھی درست ہوں گے، عبادات بھی اچھی ہوں گی، معاملات بھی اچھے ہوں گے، معاشرت بھی اچھی ہوگی، اور علم کا بھی خوب فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
اللہ نے توفیق عطا فرمائے ہم سمجھیں، محسوس کریں اس بات کو کہ ہمیں اللہ نے جاہلیت کے زمانے میں پیدا کیا، اور یہ جاہلیت اخرى کا زمانہ ہے، جاہلیت ثانیہ کا زمانہ ہے، یہ دوسری جاہلیت کا زمانہ، سیکنڈ جاہلیت ہے، اور یہ پہلی جاہلیت سے زیادہ طاقتور ہے، پہلی جاہلیت سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، بہت طاقت کی ضرورت ہے۔ اور پتہ ہے کسی کے دل میں آئے ہیں کہ پہلی جاہلیت کا مقابلہ کرنے والوں کو تو فیض مل رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں، خاص طور سے مکے میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام، وہ تو جاہلیت کا مقابلہ کر رہے تھے نا۔ حضرت بلال جاہلیت کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک حضرت بلال کے مسلمان ہو جانے کا مسئلہ تھوڑی تھا، بلال مسلمان ہو گئے، بلال نماز پڑھتے ہیں، بلال کلمہ پڑھتے، بلال ایک غلام تھے، ایک حبشی تھے، کالے تھے، کیا فرق پڑتا تھا کسی کے اوپر؟ شیطان کو جاہلیت کا وجود خطرے میں نظر آ رہا تھا، اس لیے بلال حبشی کو پتھر کے نیچے دبایا جا رہا تھا۔ اسی لیے حضرت بلال احد 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 ایک ایک ایک، یہ تو جاہلیت کی کارڈ تھی، میں ایک اللہ کو پوچھتا ہوں۔ حضرت ابو بکر کو مارا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، حضرت خباب کو ستایا جا رہا ہے، حضرت عمار ابن یاسر کو مارا پیٹا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو شہید کیا جا رہا ہے، حضرت یاسر کو ستایا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے بندھے ہوئے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، حضور کوئی مدد نہیں کر سکتے، تلقین فرماتے ہیں صبرا یا آل یاسر موعدکم الجنہ، یاسر کے گھر والوں صبر کرتے رہو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کو طاقت کہاں سے مل رہی تھی، حوصلہ کہاں سے مل رہا تھا؟ اس لیے کہ ان کو ڈائریکٹ فیض مل رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ فیض مل رہا تھا، تو ان کو یہ حوصلہ مل رہا تھا کہ وہ جاہلیت سے ہوگا۔ کسی کے دل میں آیا ہم اس جاہلیت کا کیسے مقابلہ کریں؟ جاہلیت پہلے سے زیادہ بہت مضبوط اور طاقتور ہے، اور ہمارے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 40 سے زیادہ واسطے، ہمیں تو ڈائریکٹ فیض نہیں ملے گا۔ بہت اہم سوال ہے، اور مجھے اب احساس ہو رہا ہے، پتہ نہیں میں نے اس سوال کا ذکر کر کے صحیح بھی کیا کہ، لیکن اب ذکر آ ہی گیا ہے تو اب بہت محتاط طریقے پر جواب بھی دے۔ یہ تذکرہ تو صرف علماء کی مجلس میں ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو پورے طور پر صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ جو جملہ ہے نا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، بسا اوقات اچھے اچھے طالب علم حیران رہ جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امیین میں انہی میں سے رسول بھیجا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کون ہے امیین؟ وہی جو بعد میں صحابہ بنے، وہ ان پڑھ لوگ تھے بیچارے مکے کے، جو بعد میں صحابہ کہے گئے، جو مہاجرین ہیں اصل میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں انہی میں سے رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے من کو پاک و صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور انہی میں سے کچھ بعد والوں میں بھی بھیجا، انہی میں سے مطلب امیین میں سے،
اور وہ بعد والے ایسے امیین، وہ بعد والے ایسے کہ وہ بھی اسی طرح جاہلیت میں گزارا کر رہے ہوں گے، جاہلیت میں جی رہے ہوں گے جیسے یہ پہلے امیین جاہلیت میں جی رہے تھے، اور یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں، ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے۔ پھر حضور کے ان میں بھیجنے کا کیا مطلب؟ حضور تو قیامت تک تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوئے نا، یعنی ان سے پہلے جتنے لوگ آئے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض واسطہ ملتا رہا۔ اس دور میں جو جاہلیت کا مقابلہ کریں گے فیض تو ان کو بھی درمیان کے واسطوں کے ذریعے ہی ملے گا، لیکن اللہ اس کا وولٹیج اتنا بڑھا دیں گے، اس کی طاقت اتنی بڑھا دیں گے کہ ایسا لگے گا کہ ان لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا فیض بلا واسطہ ملتا ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ مطلب ہے وآخرین منہم کا لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اللہ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ ہمیں اللہ نے اس دور میں پیدا کیا، اگر ہم جاہلیت کے مقابلے کی محنت کریں گے یہی وجہ ہے۔ پچھلی صدیوں کے مقابلے میں اس زمانے میں ایک نوجوان، ایک کالج میں پڑھنے والا، دین کے ماحول سے دور، اور وہ اپنے اندر سے جاہلیت کو نکالنے کی فکر کرتا ہے اور کسی اللہ والے سے جوڑتا ہے، اور خاص طور سے مجددی سلسلے سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور کے لیے منتخب فرمایا تاکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کو ساری دنیا میں پہنچائے۔ اچانک اس کے اندر ایسی تبدیلی آتی ہے کہ گھر والے بھی حیران ہوتے، محلے والے بھی حیران ہوتے، دیکھنے والے بھی حیران ہوتے۔ وہ اپنے ماحول کے اندر سنت کے اہتمام کے ساتھ رہتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، عمامے کا اہتمام کرتا ہے، اور صرف ہندوستان میں نہیں، یہی ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہی برطانیہ میں ہو رہا ہے، یہی امریکہ میں ہو رہا ہے، یہی آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، اور عربوں کے مقابلے میں دوسری جگہوں پر زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی وولٹیج ہے جو بڑھا دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی فیضان کا وہ وولٹیج ہے جو بڑھا دیا گیا ہے، وہ طاقت ہے جس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اتنی قوت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض منتقل ہوتا ہے بغیر کسی تشبیہ کے، جیسے حضرات صحابہ کرام کو ملتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا وعدہ چاہیے؟ پھر ہم کس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ سب کو سچی توبہ کر لینی ہے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ آپ سے آپ کو راضی کرے، 100% اپنی زندگی آپ کے دین کے تابع بنائیں، 100%۔ عقائد بھی ٹھیک کریں گے علماء سے پوچھ کر، عبادات بھی 100% ٹھیک کریں گے، معاملات بھی 100% ٹھیک کریں گے۔ ہم صرف مسجد کے مسلمان نہیں رہیں گے، ہم بازار میں بھی مسلمان بن کے رہیں گے، ہم اپنی معاشرت کو بھی ٹھیک کریں گے، ہم اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں بھی 100% مسلمان بن کے رہیں گے، ہم اپنے اخلاق کو بھی ٹھیک کریں گے، اور صرف اپنوں کے ساتھ نہیں، سب کے ساتھ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ بھی، نہ پڑھنے والوں کے ساتھ بھی، ہماری تعریف کرنے والوں کے ساتھ بھی، ہم کو گالیاں دینے والوں کے ساتھ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ قدم اٹھا کر دیکھیں کیسے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد تو انتظار کر رہی ہے، کیسی اللہ تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے، اسے اللہ کی رضا مل جائے۔ کامیابی یہ تھوڑی کہ ہم قارون بن جائیں، اتنے خزانے ہو جائیں ہمارے پاس جیسے قارون کے بعد، اور ایسی حکومت ہو جائے ہمارے پاس جیسے فرعون کے بعد۔ اگر حکومت کا نام کامیابی ہے تو فرعون کامیاب ہوتا، اگر دولت کا نام کامیابی ہے تو قارون کامیاب ہوتا، اگر عہدے اور منصب کا نام کامیابی ہے تو حامان کامیاب ہوتا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، حکومت بھی ہے۔ قاتل نے نیزہ مارا، گرے، سب کچھ چھوٹ رہا ہے نا، اب جا رہے ہیں دنیا سے، دولت بھی چھوٹ رہی ہے، حکومت بھی چھوٹ رہی ہے، تو بظاہر تو لگا قاتل کامیاب ہو گیا، حضرت علی ناکام ہو گئے، اور حضرت علی کی زبان سے نکلنا ہے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے مالک کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز،
جسے جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ میرے دوستو، ہم سے اللہ راضی ہو جائے، یہ ہے کامیابی۔ اس کے ساتھ ہم اللہ کے محتاج بنتے ہیں، اللہ سے مانگے اللہ روزی کی تنگی سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، گھر کی تنگی سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، ہمیں رہنے کے لیے کشادہ گھر دیجیے، ہمیں چلنے کے لیے سواری دیجیے، ہم کمزور ہیں اللہ، اپنے پیروں میں بہت دور تک نہیں چل سکتے، ہمیں سواری دیجیے، اور ہم بہت کمزور ہیں، ہم ایسی سواری میں نہیں سفر کر سکتے جس میں گرمی سردی سے بچنے کا انتظام نہ ہو، ہمیں اچھی ایئر کنڈیشن سواری دیجیے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ دیں گے۔ لیکن یہ سب ہماری کامیابی نہیں ہے، یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں، یہ سب ہماری کمزوریاں ہیں، یہ سب ہماری محتاجگی ہیں۔ ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہماری زندگی گناہوں سے خالی ہو جائے، ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہماری زندگی 100% حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، ہمارا ظاہر سنتوں سے سج جائے اور ہمارا باطن اللہ کی یاد سے آباد ہو۔ اسی کی نیت کریں اور توبہ کے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں، اور اسی نیت سے ہم سب سچی توبہ کریں، اللہ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ اور جو حضرات مجددی سلسلے میں داخل ہو کر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلبی فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی تربیت کرا کے اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سلسلے میں داخل ہونے کی بھی نیت کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو توبہ کی نیت تو سبھی حضرات کریں اور ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتائے، ان معمولات کا اہتمام کرنے سے بڑا نفع ہوتا ہے۔ صبح و شام کی تسبیحات سچی طلب کے ساتھ پورے ادب اور احترام کے ساتھ پڑھیں، کم از کم ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی صبح اور ایک تسبیح شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس کے ساتھ تیسرے کلمے کی تسبیح بھی پڑھا لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو حضرات اللہ کے فضل سے پہلے سے 3 تسبیحات پڑھ رہے ہیں وہ انہی تسبیحات کا اہتمام کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن کا ہمارے اوپر حق ہے، ادب اور احترام کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیے، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہر وقت یہ خیال رہے گا مجھے اللہ نے پیدا کیا، مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، تو پھر گناہوں سے بچنا اللہ آسان کر دیں گے، آخرت کی فکر نہیں ہوگی۔ اس زمانے کی تہذیب بے فکری پیدا کر رہی اور اللہ ہمیں فکر مند بنانا چاہیے، اور دل میں اللہ کی یاد بسانے کے لیے روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر دل سے اللہ کا ذکر کیا کرے، جس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فرمایا
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا اس طرح نام لیا کریں کہ آپ کو اس کے سوا کسی اور کا خیال نہ آئے، بس ہر چیز سے ہٹ کٹ کر آپ اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ نعمت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، اسی مشق کا نام مراقبہ ہے۔ اس کے لیے آنکھیں بند کراتے ہیں، کیونکہ جب آنکھیں کھلی ہوں گی تو جس چیز کو دیکھیں گے اس کا خیال آئے گا، آنکھیں بند ہوں گی تو باہر کی دنیا سے کٹنا آسان ہو۔ آنکھیں بند کرنا خود مقصود نہیں ہے، مخلوق سے اپنے کو کاٹنا مقصود ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے اپنے آپ کو مخلوق سے کاٹنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے آنکھیں بند کر لیں۔ جب اللہ اس قابل کر دے کہ آنکھیں کھلی رکھ کر کے بھی انسان مخلوق سے کٹ سکے تو پھر آنکھیں کھلی رکھنے میں کوئی عرض نہیں۔ اللہ والوں کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور وہ اللہ کی یاد میں مست رہتے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، کسی نماز سے پہلے، کسی نماز کے بعد 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے مصلی پر بیٹھ کر، مسجد پہ بیٹھ کر تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیا کریں، سر کو دل کی طرف جھکا لیا کریں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھیں اور یہ نیت کریں کہ بس ایک نور آ رہا ہے میرے دل میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے فیض آ رہا ہے، میرے مشائخ کے قلوب کے واسطے سے اللہ کی یہ رحمت ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے، اور میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے کچھ نہیں کہنا، زبان کانوں سے چپکا کر کے رکھیں، سر سے جھٹکے بھی نہیں دینا، سانس کے جھٹکے بھی نہیں لینا، بس یہ نیت کر کے بیٹھنا کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، صرف اللہ کی یاد میں اس طرح بیٹھے کہ کوشش کریں کہ اور کسی چیز کا خیال نہ آنے پائے، نہ زمین کا نہ آسمان کا، حتیٰ کہ ہو سکے تو اپنے آپ کو بھی بھول جائے۔ کچھ وقت لگتا ہے اس نعمت کو پانے میں، لیکن جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ نعمت عطا فرمائے۔ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ شروع میں 10 منٹ بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر تو 1 گھنٹہ بیٹھنا بہت آسان ہوتا ہے، جب چسکا لگ جاتا ہے، جب مزہ آ جاتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے ایک دوست ہیں بمبئی میں، اللہ کے فضل سے ان کا باہر ممالک میں بھی خوب وقت لگتا رہتا ہے، اور ہمارے بڑے بے تکلف دوست ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے سوڈان کا ایک واقعہ سنا ہے بڑا مزیدار۔ وہ کہتے ہیں میں جماعت میں سوڈان گیا ہوا تھا، تو وہاں ایک نوجوان کو دیکھا، پتہ چلا یہ نوجوان شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اچھا دیندار نوجوان تھا، متقی تھا، لیکن شادی کو تیار نہیں، شادی نہیں کرو۔ اب گھر والے سمجھا کر پریشان، اس لڑکی سے کر لو، اس لڑکی، وہ کہتا تھا مجھے کرنا ہی نہیں، مجھے کسی سے نہیں کرنا، بس مجھے ایسے ہی رہنا ہے۔ گھر والے پریشان رہتے تھے، اس طرح کیسے زندگی کٹے گی؟ جب کافی دن گزر گئے تو ایک دن اس کے بڑے بھائی نے کہا میرے ساتھ چلو۔ وہ چلا، بڑا بھائی لے گیا جنگل اور ایک درخت سے اس کو باندھ دیا، اور باندھ کر کے بڑا مضبوط ڈنڈا لیا، اور ڈنڈا لے کر کے اس کو سر سے پیر تک بھوننا چاہیے۔ سوڈان والے ہوتے بھی ماشاءاللہ موٹے تازے مضبوط، بہت دیر تک تو وہ مار کھاتا رہا، اور بھائی نے کہا جب تک تو وعدہ نہیں کرے گا کہ میں شادی کروں گا اس وقت تک ایسے ہی مارتا رہوں گا۔ ایک نوجوان تھا، یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ جھوٹ بولے گا۔ اس نے سوچا بھائی کتنا مارے گا، مجھے شادی تو کرنا نہیں ہے، 2 ڈنڈے 4 ڈنڈے 6۔ جب دیکھا واقعی بھائی بھی سچا ہے، یہ تو چھوڑے گا ہی نہیں۔ مار کھاتے کھاتے مجبور ہو کر اس نے آج، اچھا بھائی مجھے معاف کر دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اب بھی وعدہ کرو شادی کرو۔ جہاں گھر والے کہیں گے ہاں تم لوگ جہاں کراؤ گے وہاں کروں گا، جان بچانے کے لیے آدمی کو کچھ بھی وعدہ کرنا پڑے گا، خود سے وعدہ کرنا۔ شادی ہو گئی، 1 ہفتہ گزرا، اس کے بعد آیا بھائی کے پاس بیٹھ گیا ادب سے۔ بھائی نے مجھے کیا بات ہے؟ بھائی مجھے تم سے شکایت ہے۔ بھائی سمجھا یہ شکایت کرے گا، مجھے مار پیٹ کے زبردستی شادی کیوں کرا دیا؟ کیا شکایت ہے؟ اتنی دیر میں کیوں مارا تھا، پہلے مارا ہوتا، اتنے برسوں کے انتظار کے بعد کیوں مارا تھا، پہلے مارا ہوتا۔
10 منٹ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے مراقبے میں جب تک اللہ کی محبت کا چسکا نہیں لگتا، اور جب اللہ کی محبت کا چسکا لگتا ہے نا تو آدمی کہتا ہے اتنی دیر میں کیوں بتلایا تھا، پہلے بتلایا ہوتا پھر گھنٹوں کم لگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کا چسکا لگا دے، یہی تو تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ جس دن اللہ کی محبت دل میں آئی، اللہ کی قسم اسی دن سے سنتوں کا اتباع آنا شروع ہو جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے اندر اللہ کی محبت ہے تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ ہماری زندگیوں میں سنتیں اسی لیے نہیں آتی کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، اور ایمان اللہ کی محبت کا نام ہے۔ جس دن اللہ کی محبت آئے گی 2 نتیجے نکلیں گے، ایک تو اللہ کی یاد میں مزہ آنے لگے گا، اور زندگی میں خود بخود سنتیں آتی چلی جائیں۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ مراقبہ؟ کب سے کریں گے؟ ابھی سے شروع کر دیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، پوری توجہ دل کی طرف کریں، دل کی توجہ اللہ کی طرف کریں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، زبان تالو سے چپکا کر کے رکھیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ اگر گھروں میں آواز جا رہی ہو تو خواتین بھی مراقبہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا فرمائیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہم سب سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے، اللہ مجمع میں بھی گناہ کیے، تنہائیوں میں بھی گناہ کیے۔ اللہ ہم سے گناہ کر کر کے بھول گئے، لیکن اللہ نام اعمال سے تو نہیں مٹ گئے۔ اللہ آپ کے پاس تو آنا ہے، آپ دینا ہے۔ اللہ آپ بہت پیارے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اللہ آپ کو معاف کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اگر آپ ہم سب کو جہنم میں ڈال دیں تو آپ کا کوئی بھلا نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ آپ معاف فرما دیں تو اللہ ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہم گنہگار بندے اقرار کر رہے ہیں، اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں، بڑی امیدوں کے ساتھ آئے ہیں، بڑی دور سے آئے ہیں، بڑے دیر سے آئے ہیں۔ اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ اپنے گھر میں تو اپنوں کو بلاتے، پیارے اللہ آپ نے اپنے گھر میں بلایا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا سمجھا۔ اللہ جب اپنا سمجھائے تو معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں دھو دیجیے، پاک کر دیجیے۔ اللہ جیسے گندے کپڑے میں دھو کر پاک کر دیا جاتا ہے، اللہ ہمارے گندے دلوں کو بھی دھو دیجیے۔ اللہ گندے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجیے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجیے، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے۔ اللہ ہماری ہڈی ہڈی موٹی موٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ ہمارے اندر سے رونے رونے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ بے فکری کی زندگی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ بے طلبی کی زندگی سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ جاہلیت کے اس دور کے فتنوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ حرام روزی سے حفاظت فرمائیے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، وسعت اور برکت والی روزی عطا فرمائیے۔ اللہ بیماریوں سے حفاظت فرمائیے، پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ اتنی دیر سے ہم آپ کو منانے کے لیے آ کر بیٹھے، اللہ مان جائیے،
اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے۔ اللہ ہمیں منانے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اللہ جیسے چھوٹے بچے سے اس کی ماں روٹ جائے تو بچے کو منانا نہیں آتا، بچہ صرف روتا ہے، منہ بناتا ہے اور ماں اسے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی رونے کے سوا کچھ نہیں آتا، اللہ رونے کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اللہ آپ ہم سے روٹ گئے ہیں، اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے۔ اللہ ہمیں دوبارہ نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے۔ اللہ شیطان تو ہمارا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے۔ اللہ شیطان ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، اللہ فضل فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے، اللہ بچا لیجیے۔ اللہ جیسے چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کر باپ سنبھالتا ہے، اللہ اسی طرح سنبھال لیجیے۔ اللہم واقعۃ کواقعۃ الولید۔ اے اللہ دین کی بھی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی بھی حفاظت فرمائیے، دینی کاموں کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی اور دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرمائیے۔ ہمارے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ہونے والے اجتماعات کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جہاں اللہ اللہ کیا جاتا ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ سب کی ضروریات کی غیب سے حفاظت فرمائیے۔ اور اے اللہ دینی خدمت گزاروں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیجیے۔ اللہ تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ تمام شعبوں کو زندہ کر دیجیے۔ اللہ دین کی طلب پیدا فرمائیے۔ اللہ ہماری بھی جہنم سے حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی بھی جہنم سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم کہاں بھیجے اپنے بچوں کو، کیسے بچائے فکروں سے۔ اللہ مصر میں تو حضرت یوسف کو گناہوں کی دعوت دینے والی ایک زلیخا تھی۔ اللہ ہمارے بچے گھر سے نکل کر باہر جاتے ہیں، ہر گلی میں، ہر کونے میں ہزاروں زلیخائیں ہیں جو ہر وقت ان کو گناہوں کی دعوت دیتی ہے۔ اللہ ہمارے بچے جہنم سے کیسے بچیں گے؟ اللہ ہماری نسلیں شیطان سے کیسے بچیں گی؟ اللہ آپ ہی انتظام فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں بھی جہنم سے بچا دیجیے، ہماری نسلوں کو بھی جہنم سے بچا دیجیے۔ اللہ ہماری نسلوں میں قیامت تک کسی کو جہنمی نہ بنائیے، قیامت تک کسی کو دین و ایمان سے محروم نہ کیجیے، قیامت تک کسی کو مرتد نہ کیجیے۔ اللہ جو ایمان سے محروم ہے انہیں بھی ایمان عطا فرما دیجیے، اور اللہ ہم سب کو ذریعہ اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے۔ اللہ وہ مضبوط ایمان والے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا وآخرین منہم، اللہ ان مضبوط ایمان والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ آپ ہدایت میں جن کو داخل کرنے والے ہیں، جن نئے مہمانوں کو بلانے والے ہیں، اللہ ہمیں ان کا خدمت گزار بنا دیجیے، ہمیں ان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ دور کریے جن لوگوں نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا، یا ان کو اچھی توقعات ہیں، یا وہ ان دعاؤں پر ابھی آمین کہہ رہے ہیں، یا آئندہ کبھی سن کر آمین کہیں گے، اللہ سب کی جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجیے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ زمانہ گزر گیا یہ کہتے کہتے ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ اللہ صرف ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج تو آپ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ دیجیے، فرشتوں نظام آباد میں، مکہ مسجد میں، یہ میرے جتنے بندے بیٹھے یہ سب میرے ہیں۔ اللہ ایک بار کہہ دیجیے، ایک بار کہہ دیجیے، اللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے اور ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیجیے۔ اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اللہ زندگی گزری جا رہی ہے، نمازیں تو پڑھتے ہیں اللہ، لیکن پھیکی پھیکی نمازیں پڑھتے ہیں، پھیکے پھیکے رکوع سجدے کرتے ہیں۔ اللہ کب حضوری والی نماز نصیب ہوگی؟ اللہ اب تو حضوری والے سجدے دے دیجیے، اللہ اب تو خشوع والی نماز عطا فرما دیجیے، اللہ خشوع خضوع والی نماز نصیب فرمائیے، اللہ تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے، ذکر کا نور نصیب فرمائیے، سجدوں کا سرور نصیب فرمائیے۔ اے اللہ رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما دیجیے، اللہ آخری پہر کی مناجات کی لذت نصیب فرما دیجیے، اللہ اپنے قرب اور اپنی معیت کا احساس نصیب فرما دیجیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا طریقہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا